الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 49 سے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے کوئی سوال ہو آپ کا، جلدی بتائیں۔ چلیں یہ بتائیں کہ پچھلی بھی آیات کے حوالے سے کل میں نے بڑی اس پر تفصیلی بحث کی تھی کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب، اس وقت کیا حالات تھے؟ ان کو سمجھے بغیر یہ ساری آیات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو کیا حالات تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے احزاب؟ تو سر غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری کے یہ واقعات ہیں، تو سارا مدینے کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، یہود کا رویہ اور غزوہ احزاب کیسے ہوا، کیا اس میں ہوا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ اس طرح کے وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کو ایسے تو شکست نہیں دی جا سکتی، اب اس طرح خاندانی اس پہ کریں، اس طرح سے مشکل حالات تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہاں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن اس شدت سے نہیں کیا جو شدت سے بیان ہو رہا ہے۔ وہ تھا منافقین، یہود اور مشرکین کا۔ اب ان کو سمجھ آ گیا کہ غزوہ احد کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عسکری میدان میں تو شکست نہیں دے سکتے، اور یہ وہ وقت ہو یا آج کا وقت ہو یا قرب قیامت ہو، کوئی زمانہ بھی ہو، پھر یہ کمینے لوگ جو ہوتے ہیں نا، منافقین، یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کی کردار کشی کے لیے سب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پر ہم اس بندے کو نعوذ باللہ ہرا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ایسی تائید اور نصرت حاصل تھی کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، منافقین، مشرکین اور یہود کی، اور ڈٹ کے اللہ پر بھروسہ کر کے جو حق آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پہ عمل کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر عمل فرمایا، اور ایسا عمل کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت سے وہ سارے فتنے جو انہوں نے کھڑے کیے وہ ایک ایک کر کے برباد ہوتے چلے گئے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو؟ یہ بہت اہم ہے۔ آج کے منافقین بھی بالکل، اور جو جو لوگ ہیں اینٹی اسلام، وہ بالکل انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کاش کاش ہمارے کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات جیسے ہوتے، ہم بھی ان چیزوں کو اوور کم کر جاتے۔ لیکن ہمارے سیرت و کردار ان کافروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کافروں نے ہمیں اپنے پیچھے چلا چلا کر ان کو ہم فالو کرنے والے ہیں۔ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے تو آج یہ ذلتیں اور پستیاں ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ قرآن سے دوری آپ دیکھ لیں، کئی دفعہ حدیث آپ کو بتائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ قومیں ترقی وہ کریں گی، عروج کو وہ پہنچیں گی جو اس قرآن کو فالو کریں گی۔ اور پھر بالکل اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا، وہ یدعو بہ آخرین، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو متروک چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ مذاق کا رویہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہوں گی قومیں۔ سر اور آپ کی آواز درمیان میں گر رہی ہے، کبھی کٹ رہی ہے۔ یہ
آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہیں موبائل کا وہ ویب کا؟ باقی سب لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی سر، سر، جی جی سر، سر، جی سر، بالکل جی جی۔ کلیئر ہے۔ ان کا اپنے مائک، یہ ان کے اس میں ہوگا کوئی ڈیفیکٹ۔ ہاں چلیں، اچھا۔ اب یہ جو آیات ہیں نا 49 سے 52 تک، بہت اچھی طرح سمجھنی ہے آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا، جس پہ کافر منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کے درپے تھے، وہ تھا آپ کی شادیوں کا مسئلہ۔ اور خاص کر وہ جو منہ بولے بیٹے زید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کرنا چاہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لڑکے کو آپ بچہ بنا کر اس کو وہ سارے حقوق دے دیتے تھے جو ایک آپ کے سلبی بچے کے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی خرابیاں پیدا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بچے کی نہ ریئل ماں ہے، نہ ریئل بہن ہے، نہ ریئل وغیرہ رشتہ دار ہیں، تو وہ بہت بڑے پھر آپ جائیداد میں اس کو حصہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں اور آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی بھلائی کرنا چاہیں یہ مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جائیداد میں یہ حصے دار نہیں ہوں گے۔ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 1/3 ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتے، وہ اس کا استعمال کر کے ان کو کچھ دے دلا سکتے ہیں، یہاں تک کوئی سوال ہو۔ یہ بڑی اہم بات سر ہے۔ آپ نے یہ 49 سے لے کے کہاں تک بتایا تھا یہ جو بیویوں کے معاملے میں؟ 52 تک 52۔ جزاک اللہ خیر۔ بڑے غور سے آپ سنیں۔ میں آپ کو ایک خلاصہ صاحب تدبر القرآن میں انہوں نے دیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اچھا، وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص